وہ ہسپتال کے سامنے والے بینک سے کچھ کیش نکلوانے گیا تھا۔ اپنے ٹریک سوٹ کی جیب میں رقم اڑستا وہ واپس ہسپتال آیا۔ اس کی حالت ابتر تھی، سینے پہ جا بجا خون کے دھبے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ۔ وہ کال پہ بات کرتا ہوا آ رہا تھا۔ دفتن وہ رکا۔ ایک وارڈ کے باہر اس کے قدم تھمے۔ وارڈ کے اندر سے کوئی شناسا آواز آ رہی تھی۔ وہ اس آواز کو جانتا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے اس آواز کو ڈی کوڈ کیا تھا۔ وہ آہستگی سے وارڈ کا دروازہ کھولتا اندر آیا۔ البتہ اس کا چہرہ عجیب تھا۔ وارڈ میں ایک اطار سے ذرا ذرا سے فاصلے پہ بیڈ لگے تھے۔ کوئی تیسرے بیڈ پہ وہ عورت بیٹھی تھی جس کی آواز پہ عمر یہاں تک آیا تھا۔ اس کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں عجیب خوف تھا۔ ہاں، عمر حیات کی آنکھوں میں آج خوف تھا۔ وہ عورت اب ڈاکٹر پہ چیخ رہی تھی۔ اس کی حالت پہ کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا۔ میرا علاج کرو، خدا کا واسطہ میرا علاج کرو، وہ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے کہہ رہی تھی، پھر اپنے سر پہ زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہاں کچھ ہے، کوئی کیڑا ہے جو رینگ رہا ہے میرے سر میں، کچھ ہے، اس کو نکالو، خدا کے لیے اس کو نکالو۔ وہ رو رہی تھی، پاگلوں کی طرح دہائی دے رہی تھی۔ یہ وہی تھی، باخدا یہ وہی تھی۔ عمر اس کے بیڈ کے عین عقب میں کھڑا تھا، ہاتھ پہلو میں گرے تھے۔ وہ 28 سالہ عمر نہیں تھا، یہ 18 سالہ عمر تھا، خوفزدہ سا، ٹوٹا ہوا سا۔ دیکھیے بیوی، آپ کا سارا علاج ہو چکا ہے، ہر طرح کے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے ہیں، کوئی مرض کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ ہم علاج کریں تو بھلا کس مرض کا؟ وہ بیزاری سے کہہ رہے تھے۔ اتنے بڑے ہسپتال کا اتنا کوالیفائڈ ڈاکٹر ایک عورت کی بیماری کیوں نہیں سمجھ رہا؟ عمر ساکت قدموں سے آگے آیا، اس عورت کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اب کی عورت نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ عمر اسے دیکھے گیا، اس کے لب آہستگی سے پھڑپڑائے۔ زری خالہ؟ اس کی آنکھیں بے یقین تھیں۔ یہ وہ عورت نہیں تھی، یہ اس کی زری خالہ ہو کر بھی ویسی نہیں تھی۔ بکھرے بال، اجڑا حلیہ، آنکھوں کے نیچے سے ہلکے زرد پیلی پھٹک رنگت۔ تم عمر ہو نا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں شناسائی ابھری۔ عمر، تم عمر ہو؟ دیکھو، میں تمہاری خالہ ہوں، میں زری ہوں، ادھر دیکھو بچے۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے پوچھ رہی تھی۔ عمر کے سماعتوں میں کوئی اور فکرے گونج رہے تھے۔ تمہاری ماں تمہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائی تھی، اس کا مقصد تمہیں پالنا نہیں تھا۔ عمر، دیکھو، یہ ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر رہا، دیکھو میرے سر میں کیڑے رینگ رہے ہیں، عمر دیکھو۔ جب محلے والوں نے تمہاری ماں سے تمہیں نکالنے کو کہا تب وہ ضد میں آ گئی۔ بچے، وہ ضدی عورت ہے، اس نے تمہیں ضد میں اپنے پاس رکھا، اسے تم سے کوئی محبت کوئی لگاوٹ نہیں تھی، وہ بس ضدی تھی۔ عمر دیکھو، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری ماں ایک ضدی عورت۔ میرا علاج، تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میرے سر میں کیڑے۔ تمہاری ماں تمہیں کہیں اور لے جا سکتی تھی، تمہاری تربیت تعلیم کے لیے، لیکن وہ ایک ضدی عورت تھی۔ اسے محلے والوں کو دکھانا تھا کہ وہ منظر گٹمٹ ہونے لگے، آوازیں مکس اپ ہونے لگیں۔ عمر کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا۔ وہ بس ساکن کھڑا رہا۔ اس نے سانس تک روک رکھی تھی۔ زیادتی کا الزام، اس کی ماں کو گالیاں بکتے لوگ، جنونیوں کی طرح لوگوں کو مارتا عمر، خون سے تر اس کے ہاتھ، انسانیت سے خالی دل۔ یکدم وہ پیچھے ہٹا، زری کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ عمر ڈاکٹر کی جانب مڑا۔ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس سے کانپتی آواز میں بس ایک ہی سوال کیا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ یہ سارے مریض پرانے کراچی سے آئے ہیں، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ امیر شبر، کراچی کا سب سے امیر آدمی، ان کا علاج کروانا چاہتے ہیں، خدمت خلق، یہ بیوی یہاں کئی بار آ چکی ہیں، ہم نے ان کے سارے ٹیسٹ کیے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، سب رپورٹس کلیئر ہیں، اب آپ بتائیں ہم آخر کیا کریں؟ وہ بیزاری سے کہہ رہے تھے۔ عمر کے کانوں میں نفیسہ کی گھٹی گھٹی چیخیں گونجی۔ خدا تمہیں غارت کرے زری۔ ڈاکٹر بول کر چلا گیا تھا۔ زری اب عمر سے کچھ کہہ رہی تھی، عمر بس کھڑا تھا، چپ گمسم۔ عمر، تم مجھے سن رہے ہو نا؟ ادھر دیکھو، میری بات سنو۔ زری نے اس کو بازو سے کھینچ کر اپنی جانب کیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ وہ رونے لگی تھی، اپنے سر پہ تھپڑ مار مار کر رونے لگی تھی۔ یہ دیکھو، یہ کیڑے پھر آ گئے، میرا سر پھٹ رہا ہے، عمر کچھ کرو خدا کے لیے، کچھ کرو۔ وہ اس کا بازو جھنجھوڑ رہی تھی۔ عمر نے کندھے سے پکڑ کر اس کو ہسپتال کے بیڈ پہ بٹھایا، خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ بیماری نہیں ہے خالہ، وہ آہستگی سے بولا۔ دوائیوں کی پھیلی ہوئی باس، بولتے شور مچاتے لوگ،
درد سے कराहते डॉक्टर की झिड़क काटते लोग इन सब से बेनियाज। वो बेड पे उसके सामने बैठा कह रहा था, ये अजाब है, ये बद्दुआएं हैं। माफी मांगे, वापस जाएं, अम्मा से माफी मांगे, वो माफ कर देती हैं। मैं उनसे कहूंगा वो आपको माफ कर दें। आप उसकी आवाज दम तोड़ गई जब वो पागल जुनूनी औरत उसके सीने पे धक्का मारते हुए उठी। उमर ने उसकी आंखें देखी, उनमें शर था। किस बात की माफी? हाँ, वो सुर्ख आंखों के साथ गुर्राई थी। उमर को उसकी आवाज में इब्लीस की आवाज शामिल होती महसूस हुई। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। 1000 बार मौका मिला तो 1000 बार यही करूंगी। वो इज़्ज़ानी अंदाज में चिल्लाई। तुम आसेब थे और आसेब रहे। तुम्हारी माँ एक बेवकूफ़ और ज़िद्दी औरत थी। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ किया वो सही था। ज़री को अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो बुलंद आवाज़ में चिल्ला रही थी। लोग मुड़-मुड़ कर उनको देखने लगे थे। वो अब भी मगलज़ात बकती जा रही थी, लेकिन उमर मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सका। 10 सालों की तकलीफ़ एक बार फिर ऊद कर आई थी। आंसू, ज़िल्लत, दर्द, तकलीफ़ सब कुछ दिल में दबाकर सुर्ख होती आंखों के साथ वो वार्ड से बाहर आया। उसकी टांगें कांप रही थी। ज़िल्लत ने एक बार फिर सर झुकाया था। उसने आंखें बंद कर लीं। दिल की जलन ज़रा कम हुई। वार्ड के अंदर खड़े फरहाद गफ्फार ने एक मैसेज टाइप किया था। मुझे उमर हयात का खौफ मिल गया है मादाम। और बाहर खड़े दीवार से टेक लगाए उमर हयात को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो खौफज़दा है। थोड़ी देर बाद वो वापस वेटिंग रूम तक गया। हाले को वहां ना पाकर उसे ज़रा हैरत हुई। अब कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ उम्र था, संजीदा, ज़ीरक। उसने पास खड़ी नर्स से हाले के बारे में इस्तफसार किया। उसने लाइलमी से कंधे उचका दिए। वो खुद ही उसको ढूंढता ऊपर चला गया। यकदम उसे कुछ आवाज़ें आई, नवाल के चीखने की, रोने की। वो बार बार हाले का नाम लेकर कुछ कह रही थी। उमर फौरन से पहले इस तरफ भागा था। राहदारी में खड़े होकर उसने अपनी नज़रों की सीध में देखा। उसे लगा उसका दिल रुक गया। सारी दुनिया की हरकत रुक गई। हाले सफ़ेद मार्बल के फर्श पे बैठी थी। उसकी कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बस बेआवाज़ रो रही थी। बेंच पे बैठे शाहिद हुसैन पे गशीतारी हो रही थी। डॉक्टर्स की टीम उनको संभाल रही थी, दिलासा दे रही थी। उमर कदम कदम चलता उनके करीब आया। वो हाले के बिल्कुल पास आकर रुका, फिर उसके करीब इसी तरह घुटनों के बल बैठ गया। हाले ने रोई रोई आंखें उठाकर उसको देखा। उमर ने बेख्तियार अपने दिल को कटता महसूस किया। अगर इन आंखों से आंसू बहना रुक जाए तो उमर हयात के लिए नेमतों की कोई हद नहीं थी। क्या हुआ है? उसने नरमी से पूछा। हारून, उमर हारून। वो बस 3 अल्फाज कहकर एक बार फिर रो दी। ये हारून का कमरा नहीं है। अल्फाज थे कि धमाका। हाले को अपने कान फटते महसूस हुए। वो रूम नंबर 115 में है। आपको नंबर्स याद नहीं रहते ना? उसकी आवाज़ अब भी हल्की और नरम थी। हाले बस उसको देखे गई। आंसू खुद बहुत रुक गए। दुनिया एक बार फिर जिंदा होने लगी। उमर ने उसके आगे हाथ फैलाया। हाले ने अपना कांपता हाथ उसके हाथ पे रख दिया। ये लम्स हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ रहा था, मान रहा था, एतबार रहा था। रात के आखिरी पहर भी और दिन के जलते उजाले में भी वो उसका हाथ पकड़कर उसे उसके पैरों पे खड़ा कर चुका था। फिर इसी तरह उसका हाथ पकड़े वो डॉक्टर की जानिब बढ़ा। एक हाथ से उसने हाले का हाथ थाम रखा था और दूसरे से डॉक्टर का गिरेबान। एक जानिब लम्स में नरमी थी और दूसरी जानिब शिद्दत। क्या बकवास की है तुमने इन लोगों से? हाँ, हारून मर गया? वो उस पे घुर्रा रहा था। वो जो रूम नंबर 115 में है वो तुम्हारा बाप है? बोल, क्या तमाशा है ये? उसकी आवाज़ बुलंद थी और हाथ सख्ती से उसकी गर्दन को दबा रहा था। हाले उसके साथ खड़ी रही। उसे लगा अगर उमर ने उसका हाथ छोड़ दिया तो आज वो ज़मीन बोस हो जाएगी। देखे सर, मेरा मेरा गिरबान छोड़िए। वो बमुश्किल बोल सका। बोलो, किसकी बात कर रही हो तुम? क्या नाम है तुम्हारे मरीज का? वो पहले से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में धाड़ा। हारून, हारून का वकार। वो उखड़ते हुए सांस और खौफ के दरमियान बोला। रोती आंखें चमक उठी। बैन करते चेहरे शांत हुए। वो जिनको लगा था दुनिया मर गई, उनके लिए खुदा ने मोज़ज़े कर दिए। हाले ने खाली खाली आंखों से उमर को देखा। उमर जलकर बुड़बुड़ाया। मेरा दिल जलाने के लिए पैदा हुआ है वो सुरमई बिल्ला। कहीं मर ही ना जाए। थोड़ी देर बाद वो सब आईसीयू के बाहर खड़े थे। अस्पताल के कमरों के बाहर खड़े होकर क्या किया जाने वाला इंतज़ार।
دنیا کا سب سے برا انتظار ہوتا ہے۔ دفتن دروازہ کھلا، ڈاکٹر کبیر باہر آئے۔ سرجری کامیاب ہوئی، آپ کو مبارک ہو۔ حالے کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ عمر نے کوئی تاثر نہیں دیا، البتہ دل پہ لدا بوجھ ہٹا۔ شاہد اور نوال خوشی سے روئے تھے، ہنسے تھے۔ ہم کب مل سکیں گے؟ سوال کرنے والا عمر تھا۔ فی الحال تو نہیں، کم از کم 1-2 دن نہیں۔ اگر آپ کو ملنے کی اجازت دے بھی دیں تو آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ صرف سرجری کامیاب ہوئی ہے، اصل تکلیف تو اب شروع ہوئی ہے۔ کافی عرصہ اب وہ شاید چڑچڑے رہیں یا شاید درد ہوتا رہے، لیکن وہ زندہ ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر مبارک ہو۔ انہوں نے شاہد کا کندھا تھپکا تھا، پھر ذرا رکے، عمر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نوجوان آپ کے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھا کر لایا ہے MNA صاحب، ہم سے زیادہ آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شاہد نے تشکر سے اس کو دیکھا۔ آپ میرے آفس آ جائیں پلیز، ہمیں بات کرنی ہے۔ وہ شائستگی سے کہہ کر مڑ گئے۔ شاہد اس کے قریب آئے، ممنونیت سے اس کو دیکھا۔ میں تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں مم؟ وہ ابھی کچھ اور کہتے جب عمر نے ان کی بات کاٹ دی۔ اپنی جیب سے ایک چھوٹی پرچی نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھی۔ حالے ان حالات میں بھی ہنس دی۔ چور چوری سے جائے لیکن عمر حیات اپنے پیسوں کے عشق سے نہ جائے۔ یہ رہا بل، اب تک آپ کے بیٹے پہ میری حق حلال کی کمائی کے 15 لاکھ لگ چکے ہیں اور میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ شام تک سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیجیے گا، ورنہ شاید آپ کے بیٹے کی جگہ میں ہسپتال میں داخل ہوں گا۔ وہ لیے دیے انداز میں کہہ کر مڑا، پھر رکا، نوال کے چہرے کو دیکھا۔ آئندہ میری بیوی سے اس لہجے میں بات مت کیجیے گا۔ میری بیوی کو تانے دینے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سڑک کراس کرنا سکھائیں۔ نہ زیادہ نرم اور نہ کوئی بدتمیزی، وہ نارمل انداز میں کہہ کر اب کے حالے کی طرف مڑا۔ آپ میرے ساتھ آئیں گی یا اس انوکھے لاڈلے کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کے بعد آئیں گی؟ اس نے گویا کوئلے چبا رکھے تھے۔ حالے مسکراہٹ دبائے اس کے ساتھ چل پڑی۔ پیچھے شاہد اور نوال حق تک کھڑے رہ گئے۔ کافی دیر بعد شاہد کی ہلکی سی آواز آئی تھی، یہ ہارون کا دوست ہے یا دشمن؟ یہ رقیب ہے، نوال نے مسوک سے کہا۔ راہداریوں کے پار وہ اب بھی جلا کٹا لگتا تھا۔ میرا پورا دن ضائع کروا دیا، اتنے پیسے بھی لگ گئے۔ وہ آپ کے ماموں میرے پیسے تو دے دیں گے نا؟ اسے تو ایک ہی خوف لاحق تھا۔ اللہ اللہ، دے دیں گے تمہارے پیسے، بی پی کیوں لو ہوا جا رہا ہے تمہارا؟ وہ چڑ گئی تھی۔ آپ بی پی کی بات کر رہی ہیں؟ میرے اکاؤنٹ سے 10 روپے بھی نکل جائیں تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالے نے جواب نہیں دیا۔ وہ اندر بیٹھی، سر کو سیٹ کی پوچھ سے ٹکا دیا۔ ہارون زندہ تھا، اس سے بڑی آسودگی کیا ہو سکتی تھی؟ دفتن وہ چونکی، عمر اسے دیکھ رہا تھا۔ حالے نے اس کو کیا ہے والی نظروں سے دیکھا۔ جو باتیں آج آپ نے ویٹنگ روم میں کہیں، وہ کوڑ کے مریض اور خاندان سے دوری، یہ سب آپ سے کس نے کہا؟ وہ سنجیدہ تھا، حد درجہ سنجیدہ۔ حالے کو وہ عجیب لگا۔ چند لمحہ قبل والا عمر اور یہ عمر، ان دونوں میں کتنا فرق تھا۔ حالے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اب کی وہ ذرا زور سے بولا۔ یہ معراج سلطان کے قتل کے 1 ہفتہ بعد کا ذکر ہے۔ حالے فون کان سے لگائے مہرماں سے بات کر رہی تھی۔ ہارون نے کچھ بھی جان بوجھ کر تو نہیں کیا ہوگا نا؟ اور حسن، میز سے بھی مل کر سارٹ آؤٹ کر لوں گی، کل آؤں گی اسے لینے۔ وہ ہلکی تکان زدہ آواز میں کہہ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم کیا چاہتی ہو کہ معراج بابا مر گئے تو اب حسن اور ہارون کو بھی مار دو؟ اس نے جھڑکا تھا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ حیران تھی، لیکن وہ مہر کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ اس کے اپروول کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ معراج بابا تو قدرتی موت مر گئے، لیکن کیا ہارون اور حسن کو ذلت کی موت دینا چاہتی ہو؟ تم ایک بدنام اور رسوا لڑکی ہو، اب تمہارا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے حالے۔ وہ دونوں مرد اگر تمہارے ساتھ رہے تو یا لڑ لڑ کر مر جائیں گے یا پھر غیرت سے۔ تم ان دونوں کو کیسی موت دینا چاہتی ہو؟ مہر تندہی سے کہہ رہی تھی۔ حالے کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ مہر ذرا دھیمی ہوئی۔ دیکھو حالے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میرے لیے بیٹی کی طرح ہو، تم سمجھ رہی ہو نا؟ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ مائیں مخلص ہوتی ہیں حالے۔ جادوگرنی ایک بار پھر اپنا جادو چلا رہی تھی، اور فیری ٹیل کی شہزادیاں ہمیشہ جادو کے سحر میں آ جایا کرتی ہیں۔ حالے، عمر کی بلند آواز پہ اسے ہوش آیا۔ جس نے بھی کہا وہ مجھ سے مخلص اور وفادار ہے، آپ اس پہ اعتبار کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ ایک… کیا تم اپنی ماں پہ شک کر سکتے ہو؟
हाले ने बाजू सीने पे बांधकर ठंडे लहजे में पूछा था। एक लम्हे को जैसे सारी गर्दिशें रुक गईं। उमर का चेहरा तारीक हुआ। उसने रुख मोड़ लिया। कोई बच्चा अपनी माँ पे शक नहीं कर सकता, वो कैसे कर सकती थी? थोड़ी देर तक वो खामोशी से ड्राइव करता रहा। तुम्हें कैसे पता मैं नंबर्स से खौफजदा हूँ? हाले के चेहरे पे चोरी पकड़ जाने वाला तासुर था। उमर ने जवाब नहीं दिया। उसके जहन में कुछ चल रहा था, कहीं कुछ दिनों पहले की बातें। कुछ वक्त के लिए चंद दिन पीछे चलते हैं। ये हाले के साथ आज के घर के बाहर गाड़ी में लॉक हो जाने वाली रात का जिक्र है। लैल के घर के बाहर खड़ा उमर और उसके सामने मुजरिम सा हारून शाहिद। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ हारून, मुझे सच सच बताओ, ये सारा क्या चक्कर है? वो क्यों इतनी खौफजदा और शॉक्ड हो जाती हैं? क्यों वो मुझे छोड़कर तुम्हें अपना मसीहा समझ रही थी? वो सख्त नजरों से उसको देखते हुए बोल रहा था। हारून ने गर्दन उठाकर उसको देखा। उसे क्लिस्ट्रोफोबिया है। क्लिस्ट्रोफोबिया एक नफसियाती बीमारी है। इस बीमारी में मरीज को घुटन का एहसास होता है और अपना सांस रुकता महसूस होता है। इस बीमारी के अफराद लिफ्ट, छोटे बंद फ्लैट कमरों या फिर किसी भी तरह की कम हवादार या फिर बंद जगहों से खौफ खाते हैं। इस बीमारी की इलामत में बंद जगह पे घुटन या गर्मी का एहसास होना, सांस बंद होना, पसीना आना है। ये बीमारी हर एक के लिए मुख्तलिफ है। इसके शुरुआती स्टेजेस नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर कोई फर्द इसके आखिरी स्टेज तक पहुंच जाए तो उसे शिद्दती पैनिक अटैक हो सकते हैं और उसके लिए एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। उसने मुझे मसीहा समझा क्योंकि वो अपने बचपन में थी और वहाँ कोई उम्र हयात नहीं था। वो वाकयात मिक्सअप कर रही थी क्योंकि उसका फोबिया आखिरी स्टेज पे है। उसे बहुत शिद्दत से पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। उमर मशकूक नजरों से उसे देख रहा था। लेकिन उसने गाड़ी का दरवाज़ा अंदर से खोला क्यों नहीं? हाँ, वो आपके मजीद सख्ती से बोला। क्योंकि वो नहीं खोल सकती थी। हारून उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चिल्लाया। वो इस वक्त वही छठी क्लास वाली बच्ची थी जिसे उसकी टीचर ने क्लास में बंद कर दिया था। दरवाज़ा खोलना उसके लिए नामुमकिन था क्योंकि वो 22 साल हाले नहीं थी। वो 12 साल हाले थी जिसका दरवाज़ा लॉक्ड था। जो छोटी बच्ची थी जिसका दम घुट रहा था, जिसके लिए 2 घंटे क्लासरूम का दरवाज़ा खोलने कोई नहीं आया, जिसका बेस्ट फ्रेंड हारून था। वो सुर्ख होती आंखें उमर के चेहरे पे गाड़े हुए बुलंद आवाज में कह रहा था। उमर रुक गया, मुट्ठी भींचकर गुस्सा गुस्सा काबू करना चाहा। उसके साथ क्या मसला रहा था? अब कि वो आराम से बोला। हारून ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। क्लिस्ट्रोफोबिया। बको मत। क्लिस्ट्रोफोबिया का अंधेरे से क्या ताल्लुक? उसे अंधेरा क्यों दिखता है? उमर ने उसे झिड़का। उसे अंधेरा नहीं दिखता। जब भी किसी बंद घुटन जगह ज़्यादा जगह पे मौजूद हो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, इसलिए उसे अंधेरा दिखता है, लेकिन वो अंधेरे से खौफजदा नहीं है। क्या वो अपने रूम की सारी बत्तियां बंद करके नहीं सोती? हारून उसको देखते हुए पूछ रहा था। और उमर को अच्छे तरीके से याद था वो अपने कमरे में एक जरा सी भी रोशनी बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। क्या इसका इलाज नहीं हुआ? कौन सा स्टेज था? उमर ने जैसे खुद को तसल्ली देनी चाहिए। हाले की बीमारी कभी पहले स्टेज से शुरू हुई ही नहीं। उसे बचपन में भी लास्ट स्टेज था और आज भी। हारून ने सर झटक दिया। वो कभी भी बुरी स्टूडेंट नहीं थी। वो अच्छे मार्क्स लेती थी, टॉप नहीं करती थी, लेकिन पास हो जाया करती थी। लेकिन इस वाक़े के बाद वो नंबर्स से खौफज़दा हो गई। अब उसे कभी भी नंबर्स याद नहीं रहते। नंबर्स उसका खौफ है। हारून बता रहा था और वो सुन रहा था। मेराज अंकल ने उसका बहुत इलाज करवाया। इस बीमारी के लिए ज़्यादातर सेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाले की बीमारी ट्रॉमा बन गई थी। कुछ अरसा इलाज हुआ, लेकिन फिर हाले ने कहा उसे ये सब नहीं चाहिए और उसने अदाकारी करनी शुरू कर दी। उसने मुझसे साथ देने को कहा। मैं राज़ी नहीं हुआ, लेकिन जब हाले ने कहा कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मुझे छोड़ देगी, तब मैं डर गया और राज़ी हो गया। वो मेरी दोस्त थी और लानत हो ऐसी दोस्ती पर, उमर ने हकारत से कहा। हारून ने गर्दन इस बात में हिलाई। वाकई, लानत हो ऐसी दोस्ती पे। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाले की आवाज़ पे वो होश में आया। हाली हाली नज़रों से उसको देखते उमर ने गर्दन कड़ा ली। मुझे सब पता होता है। लो जी, आ गया इनका इल्म बीच में। हाले ने ढेर सारा इश्तियाल अंदर दबाते हुए गर्दन मोड़ ली। इस इंसान को झेलना उसके बस की बात नहीं थी। डॉक्टर जलीस अतहर का क्लिनिक इस वक्त और ऑकवर्ड सी खामोशी में डूबा था। डॉक्टर जलीस
صاف رنگت اور مناسب نقوش والے 45 کے قریب کے آدمی تھے۔ سادہ سے حلیے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھا سفیر سلطان اور مہرماں ان کے سامنے والی کرسیوں پہ براجمان تھے۔ سفیر کو کئی دن سے سر درد، متلی اور جیسے کسی نشے کی سی طلب ہوتی تھی۔ وہ الکوہل کا جتنا زیادہ استعمال کرتا اتنا ہی اسے لگتا جیسے کہیں کچھ کم ہے، کچھ ہے جو پورا نہیں ہو رہا۔ تنگ آ کر بالآخر وہ چیک اپ کے لیے آ گیا تھا۔ ڈاکٹر جلیس چند منٹ تک اس کے کیے گئے ٹیسٹ کی رپورٹس دیکھتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ آپ ڈرگز لے رہے ہیں؟ انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ ایک پل کو جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا ہو۔ کلینک کے صوفے، ڈاکٹر کے عقب میں رکھی سجاوٹی الماری، سبز دیواریں، ہر ایک نے جیسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا ہو۔ کیا مطلب؟ سفیر مارے شوق کے بس 2 ہی الفاظ بول سکا۔ سفیر سلطان، آپ ڈرگز لیتے ہیں۔ آپ کے جسم میں ڈرگز کی بھاری مقدار پائی گئی ہے۔ تقریباً 1.5 ماہ سے آپ ڈرگز لے رہے ہیں اپنے ڈرنک کے ساتھ۔ لیکن شاید کبھی کسی دن آپ خود کو روکتے ہوئے ڈرگز نہیں لیتے، اور اسی دن آپ کے جسم میں بے چینی، بے سکونی رہتی ہے۔ وہ بول رہے تھے اور مہرماں دم سادھے ان کو سنے جا رہی تھی۔ یہی حالت سفیر کی بھی تھی۔ سفیر سلطان، اور ڈرگز؟ امپاسبل۔ آپ ایک کام کریں، اگر آپ واقعی اسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ دوائیں اور تجاویز دیتا ہوں۔ آپ ان پہ عمل کریں، دیکھیں یہ آپ کا زندگی کی طرف قدم ہے۔ میں ڈرگز نہیں لیتا، سفیر نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ گردن نفی میں ہلائی۔ وہ سخت بے یقین تھا۔ بلکہ میں نے کبھی کسی بھی قسم کی ڈرگز کو چھوا تک نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ کتنی نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ تو خیر الکوہل بھی ہے۔ ڈاکٹر نے لقمہ دیا۔ سفیر آگے کو ہوا۔ میں 16 سال کی عمر سے الکوہل لے رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کب کتنی مقدار لینی ہے، لیکن میں ڈرگز نہیں لیتا، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے جیسے اپنا یقین دلانا چاہا۔ سفیر، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، میں بول سکتا ہوں، لیکن… وہ رکے، انگلی سے اس کی رپورٹس فضا میں بلند کی۔ رپورٹس جھوٹ نہیں کہتی۔ آپ ڈرگز لیتے ہیں اور یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں، میں نہیں۔ سفیر بے دم سا ہو کر پیچھے کو ہوا۔ مہر نے اپنا بیگ جھپٹنے کے انداز میں اٹھایا اور سفیر پہ لعنت ہو تم پہ والی نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ میرا علاج کیا ہے ڈاکٹر؟ وہ خالی حالی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر اب کچھ کہہ رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے۔ سفیر بے دلی سے سنتا رہا۔ وہ ڈرگز نہیں لیتا تھا، یہ بات وہ سر پہ قرآن رکھ کر کہہ سکتا تھا، لیکن کیا اس کے پاس حالے کے بعد کوئی تھا جو اس کا اعتبار کرتا؟ کراچی کا موسم آج ابر آلود تھا۔ آسمان پہ ہلکے ہلکے بادل تھے۔ حبس اور بوجھل پن آج بھی پہلے جیسا تھا۔ وہ گھر سے ایک ضروری کام کا کہہ کر باہر نکلا تھا، اب کہ اس کا حلیہ مختلف تھا۔ سفید کف شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز اور ماتھے پہ بکھرے بال، مہنگی رسٹ واچ، برانڈڈ جوتے۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھا، بالکل تیار۔ اس نے گاڑی نکالی اور اسے ایک انجانے راستے کی جانب موڑ دیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ وہ جس کی وجہ سے اس نے اپنی محبوب عورت کی بیزاری اور نفرت برداشت کی تھی، ان کا حساب بھی تو ہونا چاہیے تھا نا۔ گاڑی ایک درگاہ کے باہر رکی۔ موبائل پہ چلتے ٹریکر نے یہاں رک جانے کا اندیا دیا۔ وہ رک گیا۔ آنکھوں کی تپش اور دل کی جلن بڑھتی چلی گئی۔ وہ نیچے اترا، درگاہ کے زینے چڑھتا اوپر آیا۔ درگاہ کے احاطے میں شام کے اس وقت زیادہ رش نہیں تھا۔ بالآخر وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ درگاہ کے ایک کونے میں ایک درویش کے سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جس طرح عیسائی اپنے مذہبی امام کے سامنے اپنا گناہ قبول کرتے تھے، اسی طرح نوح مرزا یہاں اس درگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا تھا۔ عمر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب گیا۔ چمکتے ہوئے بوٹوں کو اپنے قریب دیکھ اس نے نظریں اٹھائیں۔ سورج کی الوداع کرتی کرنیں اس کی آنکھوں میں چبھیں۔ سنہری کرنیں، اور اس کی سنہری آنکھوں میں سے زیادہ سنہرا کون تھا، فیصلہ کرنا مشکل ہوا۔ تو تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے یہاں آتے ہو؟ عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں گناہ نہیں کرتا، وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھا۔ میں حافظ قرآن ہوں، مجھے پتا ہے گناہوں کے اعتراف خدا کے سامنے کیے جاتے ہیں، بندوں کے آگے گناہ کی تشہیر ہوتی ہے۔
وہ بولتے ہوئے اٹھا۔ عمر نے اس کو داد دینے والے انداز میں دیکھا۔ مطلب تم یہاں اعتراف نہیں جسٹیفیکیشن دینے آتے ہو؟ اماں کہتی ہیں گناہ کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن گناہ سے بڑا گناہ ہوتی ہے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے احاطے سے دور زینوں کی طرف جا رہے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، اعتراف کرو گے یا پردہ ڈالو گے؟ نوح اپنے کیے کاموں پہ پردہ نہیں ڈالتا۔ شاید تم جان چکے ہو کہ تمہاری عورت کو ہماری طرف سے اغوا کیا گیا تھا۔ خیر مجھے لگا تھا تم جلدی جان جاؤ گے، لیکن تم نے تو بہت وقت لگا دیا۔ وہ درگاہ کے زینوں پہ آ کر نیچے بیٹھ گئے، ایسے کہ عمر اوپری زینے پہ اور نوح نچلے زینے پہ۔ کیا اب مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ نوح نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دیں۔ عمر مسکرایا۔ تم سے بدلہ تو میرا خدا لے چکا ہے۔ وہ اس کے قریب جھکا، آواز آہستہ کر لی۔ میں تمہاری بہن کے ساتھ ہونے والے حادثے سے واقف ہوں۔ نوح کو لگا تھا جیسے آسمان اس کے سر پہ آن گرا ہو۔ لیکن مجھے دکھ ہے اور ایک سوال بھی کہ کب تک، آخر کب تک ہمارے گھروں کی عورتیں اپنے باپ، بھائی، شوہر کے کیے گئے گناہوں کا عذاب خود پہ جھیلیں گی؟ مکافات عمل میں ہمیشہ گھر کی بہن یا بیٹی کیوں گھسیٹی جاتی ہے؟ کیوں کبھی کسی مرد کو اس کے گناہ کی سزا خود نہیں جھیلنی پڑتی؟ کیوں ہمیشہ نوح مرزا کا گناہ نرمین کے سر آ جاتا ہے؟ اپنی بکواس بند کرو۔ وہ یکدم دھاڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، غیرت سے، ذلت سے۔ درگاہ کے کبوتروں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ درویشوں نے ناگواری سے اس کو دیکھا، لیکن وہ پھٹ پڑا تھا۔ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کی سزا میری بہن کو ملے۔ میں نے نیکی کی تھی، خدا نے میری نیکی قبول ہی نہیں کی۔ وہ خدا چھوٹی چھوٹی غلطیاں دیکھتا ہے، لیکن بڑی بڑی نیکیوں کو وہ دیکھتا ہی نہیں۔ اس کی آواز میں نمی گھلتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک عورت کو اغوا کیا، ہاں میں نے غلط کیا۔ وہ اپنے سینے پہ انگلی رکھے کہہ رہا تھا۔ عمر خاموش سا اس کو دیکھتا رہا۔ لیکن میں نے اس عورت کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیا، میں نے اس کی عزت کی حفاظت کی۔ میں نے اسے ایک ایسے مرد کے حوالے کیا جو خود تو مر سکتا ہے لیکن اس عورت پہ آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا۔ میں نے نیکی کی، لیکن خدا نے قبول نہیں کی، اسے میری نیکیاں کبھی اچھی لگی ہی نہیں۔ وہ تھک کر نیچے بیٹھ گیا، شکستگی سے، کرب سے۔ عمر ویسی ہی پرسکون ٹھنڈی ٹھار نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نے کوئی نیکی نہیں کی نوح۔ عمر کی آواز اسے چابک کی طرح لگی، وہ بل کھا کر رہ گیا۔ اس عورت کو میرے حوالے کرنا نیکی نہیں جسٹیفیکیشن تھی، جو ایک لمبے عرصے تک تم اپنے گلٹ کو دینا چاہتے تھے۔ نوح پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ بلکہ تم نے اسے میرے حوالے بھی نہیں کیا، تم نے اسے ایک 2 ٹکے کے ڈرائیور کے حوالے کیا۔ کیا تمہیں اس ڈرائیور پہ بھی یقین تھا؟ تم نے اسے گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا جیسے وہ کوئی سامان ہو۔ تم نے اسے ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ نیکی ہے؟ الفاظ تھے کہ سیسا۔ نوح کو لگا وہ جل رہا ہے، پگھل رہا ہے۔ اگر تم اسے بغیر نکاح کے، بغیر کسی تعلق کے میرے حوالے بھی کرتے تو یہ نیکی نہیں ہوتی۔ میں مرد ہوں اور وہ عورت۔ کیا آگ کی حفاظت پیٹرول سے کروائی جاتی ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، لیکن پھر بھی نوح کو اس کا جواب نہ ہی لگا۔ تم گلٹی تھے نوح، تم جب بھی گناہ کرتے ہو تم گلٹی ہوتے ہو، لیکن معافی مانگنے کے بجائے، اپنی اصلاح کرنے کے بجائے تم جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہو۔ اس بار تمہاری جسٹیفیکیشن میں تھا، خدا نے تمہاری جسٹیفیکیشن تمہارے منہ پہ دے ماری ہے۔ اب اپنے گناہوں کو اون کرنا سیکھو۔ ایک عورت کے لیے ایک غیر محرم مرد کبھی بھی تحفظ نہیں ہوتا۔ وہ مرد چاہے 2 سال کا بچہ ہو یا 60 سال کا بوڑھا، وہ رہتا مرد ہی ہے، اور غیر محرم بھی۔ سو آئندہ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اپنے گناہوں میں میرا نام جسٹیفیکیشن کے طور پہ نہ لینا۔ تمہاری بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارا مکافات تھا جو اس معصوم نے جھیلا۔ لعنت ہو تم پہ نوح مغل، لعنت۔ نوح نے اتنی زور سے گردن اٹھائی کہ گردن چٹکنے کی آواز آئی۔ اس نے مجھے مغل کہا؟ میں نے کئی بار سوچا میں تم سے کیسا انتقام لوں، کیا کروں، لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، اور یہی میرا انتقام ہوگا۔ تم یہی چاہتے تھے نا کہ میں تمہیں سزا دوں تاکہ تم ضمیر کی قید سے آزاد ہو سکو۔ نوح شل تھا، ساکت، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ عمر اس پہ ایک آخری نظر ڈال کر نیچے اترتا چلا گیا۔ دفتن وہ رکا، نیچے سے گردن اٹھا کر اس پچھتاووں میں گھرے انسان کو دیکھا۔
خدا لا علمی ان کو دیتا ہے جس پہ اسے کرم کرنا ہو۔ وہ بلند آواز میں وہیں سے پکارا۔ میں ایک عرصہ لا علم رہا کیونکہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں یہ کرم تم پہ کیوں ہے؟ تم نے مجھے لا علمی کا عذاب دیا تھا نانو، آج میں تمہیں علم دیتا ہوں۔ یقین مانو، یہ اس سے بڑا عذاب ہے۔ تمہاری بہن کا مجرم تمہاری ماں کے مجرم کا بیٹا ہے۔ تمہارے گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگی ہے۔ وہ کہتا ہوا باقی بچے زینے بھی طے کر گیا۔ نو اسی طرح کھڑا رہا، برف مجسم بے حرکت۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا، وہ میری نہیں تمہاری بہن ہے۔ عمر حیات کا بنگلہ اداس تھا، سارا دن عجیب بے کلی میں گزرا۔ وہ ہسپتال سے آ تو گئی تھی لیکن مجال ہے جو ایک لمحہ کو بھی چین آیا ہو۔ اس نے کئی بار ڈاکٹر کو کال کر کے ہارون کی طبیعت پوچھی تھی۔ وہ اداس تھی، بے حد اداس، ساتھ ساتھ اسے بار بار ہارون کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی ٹاکسک تھی؟ کبھی اسے لگتا وہ ٹاکسک تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس خیال کو جھٹک دیتی۔ ہارون کو چاہیے میں جیسی ہوں مجھے اسی طرح قبول کرے۔ یہ بات وہ خود کو 1000 دفعہ کہہ چکی تھی۔ اس کے موبائل پہ مہرماں کی کالز آ رہی تھیں لیکن وہ پک نہیں کر رہی تھی۔ وہ بس اپنے کمرے میں فرش پہ بیٹھی اوپر گھومتے پنکھے کو دیکھ رہی تھی۔ چپ گمسم، دل ویران تھا، خالی تھا۔ اگر ہارون کو کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو کس طرح معاف کرتی؟ دفتن اس کے کمرے کا دروازہ ہلکی سی چر کی آواز کے ساتھ کھلا۔ اسے پتا تھا کون ہوگا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، وہ اسی صبح والے سفید لباس میں تھی۔ خون کے دھبے دامن پہ لگے ہوئے تھے، بال الجھے بکھرے ہوئے۔ نہ جانے اس کے بکھرے بال دیکھ عمر حیات کو انہیں سنوارنے کا خیال کیوں آتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی الماری کی طرف گیا، لباس الٹ پلٹ کیے، پھر ایک جوڑا نکالا، انہی قدموں واپس آیا، اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا، لباس اس کی گود میں دھر دیا۔ جائیں چینج کر آئیں، وہ نرمی سے بولا۔ حالے نے خالی خالی آنکھوں سے اس کو دیکھا، ان میں سوال تھے، شکوے تھے، بہت کچھ اور بھی تھا۔ عمر نے محض پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دی، جیسے کہہ رہا ہو وہ سارے جواب دے گا۔ وہ بے دلی سے اٹھی، جوڑا ہاتھ میں پکڑے واش روم میں گھس گئی۔ 15 منٹ بعد وہ سادہ سے سرمئی جوڑے میں ملبوس باہر آئی، گیلی لٹیں ٹاول سے ڈھک رکھی تھیں۔ عمر شاید کسی کام سے باہر گیا تھا، اسی لمحے وہ خود بھی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ایک چاکلیٹ کیک رکھا تھا۔ تمہارا برتھ ڈے ہے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ عمر ہنس دیا۔ اگر ہوتا بھی تو آج مناتا نہیں۔ کیوں؟ سرمئی بلے کے سوئم کے گزرنے کا انتظار کرتا۔ وہ بولتے ہوئے آیا، کیک بیڈ کے عین بیچو بیچ رکھا۔ زیادہ دیر تک اگر بال ٹاول میں لپیٹ کر رکھو تو خشک اور روکھے ہونے لگتے ہیں۔ وہ کیک رکھ کر حالے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تمہیں بہت پتہ ہے، اس نے طنز کیا، البتہ بالوں سے ٹاول نکال لیا۔ میرے حسین ریشمی اور چمکدار بالوں کا یہی تو راز ہے، وہ ایک شان سے بولا۔ حالے نے گہرا سانس لیا۔ یہ سیلف اوبسیسڈ آدمی۔ آپ جانتی ہیں ٹاکسک تعلق کیسا ہوتا ہے؟ وہ بیڈ پہ بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ حالے کے بال برش کرتے ہاتھ تھم گئے، اس نے مڑ کر عمر کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ حالے نے گلا تر کیا، الفاظ مجتمع کیے۔ وہ تعلق جس میں آپ پہ ہر معاملے میں زور زبردستی کی جاتی ہو، آپ کو گالیاں دی جاتی ہوں، بے عزت کیا جاتا ہو، اور اس نے الفاظ ڈھونڈنے چاہے لیکن نہیں ملے۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ چڑ گئی، پھر واپس بیڈ تک آئی۔ کیا تمہیں پتا ہے؟ عمر نے اس کو نہیں دیکھا۔ اس نے کیک کا ایک موٹا سا پیس کاٹا اور اس کے سامنے کیا۔ وہ میٹھا نہیں کھاتی تھی، چاکلیٹ تو کبھی نہیں، لیکن اس نے تھام لیا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ٹاکسک تعلق وہ ہوتا ہے جس میں ہمیشہ آپ یا آپ کا دوست، پارٹنر ہر وقت آپ کی خامی کی بات کرتے رہیں، کبھی آپ کو آپ کی اچھی بات پہ داد نہ دیں، کبھی بھی کسی بھی اچھے کام پہ آپ کی تعریف نہ کریں۔ کیا آپ ایسی تھیں؟ حالے نے کیک کا ایک چھوٹا سا کونا دانتوں سے کترا، پھر ایک بڑا حصہ، پھر ایک اور بائٹ۔ دیکھتے دیکھتے وہ سارا کیک ٹکڑا کھا گئی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ حالے، یہ دیکھو، میں نے کوئز کمپٹیشن میں فرسٹ پرائز لیا ہے۔
وہ یونیورسٹی کی راہداری میں تھے۔ ہارون بھاگ کر بمشکل اس کے قریب پہنچا تھا۔ حالے نے ایک نظر اس کے گلے میں پڑے میڈل کو دیکھا، پھر اسے اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو۔ اس نے ہارون سے اس مقابلے میں حصہ نہ لینے کو کہا تھا، لیکن اس نے لیا اور اب وہ فرسٹ آیا تھا۔ حالے کو نہ جانے کیوں اس کی یہ خوشی بری لگی۔ گلے میں پڑے میڈل کو چھوڑو ہارون، امتحان میں آئی سپلی پہ غور کرو۔ پڑھائی میں اتنے ہی اچھے ہوتے تو سپلیاں نہ لانی پڑتی۔ ہارون کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ وہ چپ خاموش بیٹھی رہی، کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ عمر نے کیک کا ایک اور ٹکڑا کاٹ کر اس کو تھمایا، اسے چپ چاپ لے لیا اور منہ تک لے گئی۔ ایک ایسا تعلق جس میں بار بار آپ کی تذلیل کی جاتی ہو، بلا وجہ بلا جواز آپ کی کسی بھی بات کو لے کر جھگڑا شروع کیا جاتا ہو، آپ کو ڈی گریڈ اور بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جاتا ہو۔ حالے نے یاد کرنا چاہا کہ ایسا کب ہوا تھا، ایسا ان گنت بار ہوا تھا۔ وہ کسی ایک واقعے کو یادداشت کا حصہ بنانے سے قاصر رہی۔ وہ بس خاموشی سے اس کو سنتے ہوئے کیک کھاتی گئی۔ ایسا تعلق جس میں آپ اگلے کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں، لیکن وہ ہر بار ایک نیا جھگڑا، ایک نئی بات لے کر آپ سے لڑنے لگ جائے اور آپ کی ساری کوششیں ضائع ہو جائیں۔ یہ واقعہ ان کی دوستی میں کوئی 1000 بار دہرایا جا چکا تھا۔ حالے کو لگتا تھا یہ دوستی کے چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں۔ آج اسے پتہ لگا تھا یہ ٹاکسنس ہیں۔ وہ کیک کا ایک اور موٹا ٹکڑا کھا گئی۔ سیاہ آنکھوں والا مرد کہے گیا، ایک ایسا تعلق جس میں جب بھی آپ کو اس کی ضرورت ہو یا آپ اس سے بات کرنا چاہیں تو آپ مزید پریشان ہو جائیں، یا پھر آپ کو محسوس ہو کہ اسے آپ کی تکلیف سے فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کی باتیں اسے آپ کے کا غم لگ ہی نہیں رہیں اور آپ مسلسل نظر انداز ہو رہے ہیں۔ اس نے بولتے ہوئے کیک کا ایک اور ٹکڑا اس کو تھمایا۔ وہ بچوں کی طرح چاکلیٹ سے لتھڑی ہوئی انگلیوں کے ساتھ کیک کھاتی رہی۔ ایسا تعلق جس میں کبھی کسی موقع پہ آپ کا ساتھ نہ دیا جاتا ہو، آپ کو ہر قسم کی سپورٹ سے محروم کیا جاتا ہو۔ اگر آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے رائے چاہتے ہوں گے تو آپ کو ناکامی کے خوف سے ڈرایا جاتا ہوگا۔ اگر آپ کی مدد کے معاملے میں اگر وہ کہیں مجبور ہے یا مدد نہیں کر سکتا تو وہ ایک الگ بات ہوگی۔ وہ کیک کا ایک اور بڑا ٹکڑا بھی کھا گئی۔ انگلیاں چاکلیٹ سے بھر گئیں۔ چہرے اور کپڑوں پہ بھی ذرا ذرا چاکلیٹ لگ گیا۔ وہ کوئی بگڑی بچی لگ رہی تھی۔ عمر اس کو دیکھتے ہوئے اٹھا، اس کی سنگھار میز تک گیا، گیلے وائپس کے 2 ٹکڑے اٹھائے اور اس تک واپس آیا۔ میں اس ٹاپک پہ مزید آدھا گھنٹہ بات کر سکتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، کیا ان سب باتوں سے آپ خود کو ریلیٹ کرتی ہیں؟ ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا آپ خود کو بدلنا چاہتی ہیں؟ اس نے گیلے وائپس سے اس کی انگلیاں صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ اب پلیز یہ مت کہیے گا کہ میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں۔ ابھی حالے کچھ کہتی کہ وہ بول اٹھا۔ حالے دھک سے رہ گئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھا، پھر اسے کیسے پتہ چلا؟ اب اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں صاف کرنی شروع کی۔ یہ فیس بک اور انسٹاگرام کے کوٹس وہیں اچھے لگتے ہیں۔ انسان کو ہر دور میں ہمیشہ خود کی گرومنگ اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جیسے ہیں ویسے ٹھیک کبھی نہیں ہوتے۔ کیا ایک جوڑا جسے آپ کئی بار پہن چکے ہیں، کئی فنکشنز اس جوڑے میں اٹینڈ کر چکے ہیں، وہی جوڑا ہمیشہ پہنے رہ سکتی ہیں؟ اس نے گردن اٹھائی۔ اب اس نے وائپس حالے کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کے چہرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ مرے مرے ہاتھوں سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ کیا گھر کو ہر روز صفائی کی ضرورت نہیں رہتی؟ ہم گھر کیوں صاف کرتے ہیں؟ اسے رہنے دینا، گندا جو ہے جیسا ہے ٹھیک ہے۔ چہرہ صاف نہیں ہو رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی حرکت سست تھی۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے وائپس لے لیا۔ ایسا نہیں ہوتا حالے، پرانے کپڑے پہنو گے تو پھٹ جائیں گے، جسم نظر آئے گا، آپ سے بدبو آئے گی، کوئی انسان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اس نے نرمی سے وائپس اس کے چہرے پہ لگانا شروع کیا۔ دائیں طرف سے چہرہ صاف ہونے لگا۔ چاکلیٹ کے گہرے بھورے دھبے صاف ہونے لگے۔ گھر خراب ہوگا تو خود کو کراہیت آئے گی، کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے، کھانا پانی مردار ہوگا، اور پھر گھر کے مکین تک آپ سے بیزار ہو جائیں گے۔ خود کو بدلیں حالے، مثبت تبدیلیاں بری نہیں ہوتی، وہ ضروری ہوتی ہیں۔ چہرے کے بائیں جانب چلتا اس کا ہاتھ رکا، چہرہ اب صاف تھا، دودھیا بے داغ۔ اس نے اپنے کیک کا ٹکڑا کا ٹرے اٹھایا اور جانے کو مڑا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔
چاکلیٹ انسان میں خوشی کے ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ آپ نے تو آدھا کیک کھا لیا اور اب تک کسی طرح بیٹھی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ حالے نے اس کے کیک کے خالی ٹرے کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ دیکھے۔ اللہ اللہ، میں سارا کھا گئی، وہ صدمے سے بڑبڑائی۔ اللہ اللہ، میری ساری ڈائٹ خراب ہو گئی۔ اللہ اللہ، میں آج تمہارا قتل کر دوں گی عمر حیات، وہ غراتے ہوئے اٹھی تھی۔ عمر حیات کے بنگلے پہ اس وقت جنگ عظیم سوئم کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ صبح کی خوشگواری ختم ہو گئی تھی۔ پیلی دھوپ نے سارے میں اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔ وہ ہینڈ بیگ کندھے پہ لگائے ہسپتال جانے کو تیار تھی۔ آج کا دن ایک نئی شروعات کے نام، چاہے مرض کوڑ کا ہو یا کینسر کا، وہ ہارون کو نہیں چھوڑے گی۔ اس نے طے کر لیا تھا۔ اس نے آج گہرے گلابی سرخ کا جوڑا پہن رکھا تھا، گلے میں ہم رنگ دوپٹہ، بھورے بال پشت پہ پھیلے تھے، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس، پیروں میں اونچی ہیلز۔ وہ حسین ترین لگ رہی تھی۔ پرس کا اسٹریپ کندھے پہ ٹکائے وہ جانے کو تیار تھی۔ اس نے عمر کو اپنے کمرے سے باہر آتے دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ لفٹیں دور ہونے لگیں۔ آج اس کی انکوائری تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہسپتال کی طرف جا رہے تھے۔ حالے کو ہسپتال چھوڑ کر عمر کو سردار کے ساتھ نکلنا تھا۔ وہ ہسپتال کے باہر کھڑا کالز کیے جا رہا تھا۔ ہسپتال کے باہر پہنچ کے وہ دونوں باہر آئے۔ سردار سامنے ہی کھڑا تھا، منہ کے زاویے بگاڑے، سخت تپا ہوا۔ عمر نے اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ کا پنجہ اس کے ہاتھ سے ملایا۔ آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں، تم نے تو کہا تھا تم راستے میں ہو، وہ بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ پہلے تک تو یہ تیار بھی نہیں تھا۔ حالے نے لقمہ دیا۔ سردار جل بھن گیا۔ میں تیار نہیں تھا یا آپ کے لائنر کی شیپ سیدھی نہیں جا رہی تھی؟ وہ حالے کے کان کے پاس جھکا۔ حالے نے کلس کر اس کو دیکھا۔ کتنی گہری نظریں تھی اس کی۔ خیر، مجھے چند گھنٹے لگ جائیں گے، آپ یہاں سے گھر جائیے گا، اور شام کو حسن کا میچ ہے، آپ وہاں بھی جائیں گی، اوکے؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، آپ فوراً مجھے کال کریں گی۔ میں لیل کو کال کر دوں، وہ آپ کے ساتھ جائے گی۔ حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ فکر مند تھا، دور کہیں شاید ڈرا ہوا بھی۔ میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں عمر، نرمی سے یقین دہانی کروائی۔ ہارون اور حسن میرے لوگ ہیں، میں ان کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گی۔ لیل، تم یا کوئی اور، مجھے اس معاملے میں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم شہر سے باہر نہیں جا رہے، بس چند گھنٹوں کی بات ہے، تم آ جاؤ گے۔ وہ رکی، آنکھوں میں شرارت ابھری۔ آئی جی سر بابا کے دوست ہیں، کہو تو سفارش لگوا دوں؟ وہ لاہور پڑتا مڑ گیا۔ اگر نہیں مانتا تو مٹھی گرم بھی کر سکتے ہیں، وہ بلند آواز میں پکار اٹھی۔ ایک بار پھر سے لاہور والا، وہ بغیر مڑے کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حالے اس کو جاتا دیکھتی رہی، پھر قدم اندر کی جانب موڑے۔ وہ ہسپتال کی پتھریلی روش کے بعد ٹھنڈی یخ راہداریاں عبور کرتی ہارون کے کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ فی الحال اسے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ بس اسے دیکھنے آئی تھی۔ راہداری کی سیدھ میں اس نے دیکھا ہارون کے کمرے کے باہر سفید شلوار قمیض میں سرمئی آنکھوں اور صاف رنگت والے شاہد حسین کھڑے تھے۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ حالے کو دیکھ کر چند الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ گہرا سانس بھرتی قدم قدم چلتی ان کے قریب آ کر رکی۔ وہ جب بھی اس طرح ان کے پاس آتی تھی، شاہد اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر باری باری چومتے تھے۔ کئی بار تو حالے دن میں کوئی 10 دفعہ جا کر ان کے سامنے اپنے ہاتھ کر دیتی اور وہ ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پھر سے چومتے تھے۔ وہ ان کے قریب آ کر رکی، چند پل ان کو دیکھتی رہی۔ لانگ ٹائم ماموں، وہ یاسیت سے بولی۔ ہاتھ پہلو میں گرے رہے۔ وہ اس کے مٹی والے ہاتھ چوم سکتے تھے، لیکن اپنے بیٹے کے خون سے رنگے ہاتھ نہیں۔ لانگ ٹائم حالے، ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آئے، پہلو میں گرے اس کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ حالے کا سانس تک رک گیا۔ انہوں نے باری باری اس کے دونوں ہاتھوں پہ بوسہ دیا، لیکن آج اسے اس لمس میں نہ محبت محسوس ہوئی، نہ عقیدت، نہ کوئی اور جذبہ۔ وہ ٹھنڈا، بے جان، بیزار لمس تھا۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اسے سامنے پڑے بینچ پہ بٹھا گئے، خود اس کے ساتھ بیٹھے۔ چند پل خاموشی کا راج رہا۔ حالے نے گلا کھنکھار کر بات کا آغاز کیا۔ میں ہارون کو دیکھنے آئی ہوں۔ پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا ہم سب بھول کر
ایک نئی شروعات کریں گے، کیا میں اس سے مل لوں؟ وہ کیوں پوچھ رہی تھی؟ یہی سوال وہ خود سے کرنا چاہتی تھی۔ ہارون سے ملنے کے لیے بھی اجازت؟ اس کا پیچھا چھوڑ دو حالے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے۔ حالے کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، بچپن سے اسے یہی سنا تھا، ہارون کے ساتھ رہو حالے، اور آج اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ حالے اسے چھوڑ دے، حالے ہارون کو چھوڑ دے۔ ہی از آل آئی ہیو، وہ کہے جا رہے تھے۔ اس کو میرے پاس رہنے دو پلیز، اس سے دور ہو جاؤ، تم کرسڈ ہو، تمہارے ساتھ کھڑے تمہارے لوگ کرسڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے پاس بس وہی ہے، اس پہ اپنا رنگ مت چڑھاؤ پلیز، اسے چھوڑ دو۔ ہی از آل آئی ہیو، وہ ایک ہی سطر دہرا رہے تھے۔ حالے کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، چہرہ سرخ ہوا، کرب سے تاریک بھی ہوا۔ میں اس کی گارجین ہوں، میں اس کی دوست، اس کی پروٹیکٹر ہوں، میں تو آپ کا فیورٹ بچہ ہوں۔ ماموں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈونٹ یو لو می اینی مور؟ اس نے دکھ سے پوچھا۔ آئی ڈو، شاہد نے جھکے سر کے ساتھ اعتراف کیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ، اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے؟ انہوں نے چہرہ اٹھا کر حالے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو پودوں سے محبت ہے؟ درست، پودے اور میں، ان پودوں پہ لگی امر بیل اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں۔ حالے کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم پودوں پہ لگی امر بیل بن گئی ہو، تم زندگی چھیننے لگ گئی ہو، تم پودوں کو گرو نہیں کرنے دے رہی، تم پودوں کو زندگی سے محروم کر رہی ہو۔ وہ زندگی جن پہ ان کا حق ہے، وہ زندگی جس میں تمہارے بغیر ان کی نشو و نما بہت اچھی ہو رہی ہے، وہ خوش ہیں۔ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، برف جیسا ٹھنڈا۔ حالے سن رہ گئی۔ مہر ماں ٹھیک ہی تو کہتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم میرا فیورٹ بچہ ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہارون سے زیادہ نہیں۔ اولاد کی محبت ہر شے پہ بھاری ہوتی ہے، میں تمہاری خاطر ہارون کو نہیں کھو سکتا۔ تم چلے جاؤ حالے پلیز، ہی از آل آئی ہیو۔ آخر میں وہ منت سے بولے تھے۔ آنکھوں میں جمع ہوئے آنسوں کی وجہ سے مناظر دھندلے ہو رہے تھے، ٹانگوں کی جان جیسے نکلتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھی، گردن کڑائے رکھی، نم آنکھوں کا زوم نہ ٹوٹا۔ میں امر بیل نہیں ہوں ماموں، میں آپ کے فیورٹ پودے کا پانی ہوں، میٹھا ٹھنڈا پانی۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی، اس کی آواز میں ایک مان تھا، ایک زوم تھا۔ میں آپ کے فیورٹ پودے کی زرخیز مٹی ہوں، میں اس کی کھاد ہوں۔ اگر امر بیل کو نکال بھی دیں گے تو بغیر زرخیز مٹی اور کھاد کے پودا مر ہی جائے گا۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنے فیورٹ پودے کو کون سی موت دیتے ہیں۔ میں جا رہی ہوں۔ اگر راہداری کے اختتام تک آپ نے ہمیشہ دہرایا جانے والا جملہ ہارون کے ساتھ رہو حالے کہہ دیا تو میں رک جاؤں گی، ورنہ آپ اپنے پودے کی موت کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ وہ بول کر پرس کندھے پہ اٹکائے آگے بڑھ گئی۔ قدم من من بھر کے تھے، دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب، آنسو بہنے کو بے صبر، لیکن وہ چلتی رہی اور شاہد حسین اس کو جاتا دیکھتے رہے۔ راہداری کے سرے پہ وہ رکی، بس ایک پل کو، بس ایک لمحے کو اسے لگا اسے روک لیا جائے گا، لیکن کوئی آواز، کوئی پکار اس کی سماعت کا حصہ نہ بن سکی۔ دل ایک چھناکے سے ٹوٹا، روح تک زخمی ہو گئی، لیکن پھر وہ مڑ گئی۔ وہ کم از کم اتنی باوقار ضرور تھی کہ وہاں نہ رکتی۔ باوقار رہنا آپ کو کئی قسم کی ذلتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ جب رشتوں سے دور جا رہی تھی تب تو سارے رشتے ایک ہجوم کی طرح اس کے قریب آ رہے تھے، لیکن آج جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا گیا۔ خالی سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتے ہوئے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ شام کب ہوئی۔ وہ دوپہر میں ہسپتال گئی تھی اور اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ حسن کا میچ شروع ہونے میں بس 10 منٹ تھے۔ اس نے گاڑی گراؤنڈ کی جانب موڑی۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس کا خون، اس کے باپ کی پرچھائی، وہ انہی کی طرح مہربان ہوگا، وہ جانتی تھی۔ وہ جب گراؤنڈ پہنچی تو گراؤنڈ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آج سٹی ٹورنامنٹ کا فائنل تھا۔ حسن کی ٹیم فائنلسٹ تھی، اسے اس سے بات کرنے کے لیے میچ کے ختم ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ ٹیمیں میدان میں اتری، وسل بجی، میچ شروع ہوا۔ سیاہ آنکھوں والا حسن سلطان گھٹنوں تک آتی پیلی شارٹس کے ساتھ اسی رنگ کی شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ فارورڈ کھیل رہا تھا۔
لڑکے مہارت اور چستی سے بال کو اپنے قدموں سے کبھی گراؤنڈ کے ایک کونے میں لے جاتے تو کبھی دوسرے۔ حسن نہایت ٹیکنیک اور مہارت سے بال کو آگے لے جا رہا تھا۔ کئی لڑکوں نے اس سے بال چھیننے کی یا اسے گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار بچ جاتا۔ بال پول کے عین سامنے تھی۔ وہ ابھی کک کرنے والا تھا جب پیچھے سے ایک حملہ ہوا۔ ارے دیکھو دیکھو، اس کی گھر سے بھاگی ہوئی بہن بھی آج گراؤنڈ آئی ہے۔ یہ حملہ مختلف تھا، یہ وار کاری تھا، بس ایک لمحے کا کھیل تھا۔ بال کو اس کے قدموں سے کوئی لے گیا۔ اسپورٹس مین کی ایک لمحے کی کوتاہی، ایک لمحے کی غفلت میچ کا پانسا پلٹ دیتی ہے۔ حسن ضبط کرتے ہوئے ایک بار پھر بال کے آگے پیچھے بھاگنے لگا۔ بال ایک بار پھر اس کے قدموں کی زینت بنا تھا۔ وہ اس کھیل میں مہارت رکھتا تھا۔ ایک بار پھر وہ ان کو چکما دے کر بال ان سے دور لے گیا۔ لڑکے کلستے رہ گئے، لیکن ان کے پاس وار کرنے کو اور بھی بہت کچھ تھا۔ سنا ہے تمہاری بہن گھر سے بھاگ گئی تھی؟ ایک اور لڑکا، ایک اور لقمہ۔ وہ اس کے آس پاس بھاگتے، اس کے قدموں سے قدم ملانے کی کوشش کرتے ہوئے پھولے ہوئے سانسوں سے کے درمیان بول رہے تھے۔ حسن کا چہرہ سرخ ہوا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ بس جبڑے بھینچے بال کو پول تک لے جانے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس اے ایس پی سے لمبا افیئر تھا تمہاری بہن کا۔ دیکھو ہم عمر میں کم ہیں، لیکن اگر تمہاری بہن راضی ہو جائے تو ہمیں اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کوئی انکار نہیں ہے۔ کہہ کہے معنی خیزی غلاظت، وہ ان سب سے بے نیاز بال کو پول کے این سامنے لے گیا، پیر ہوا میں بلند کیا۔ ابھی وہ کک مارتا۔ اگر چاہو تو تمہاری بہن کو اس کے وقت کے لیے پے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آخری وار تھا۔ اس کی غیرت اب مزید کچھ اور برداشت نہ کر سکی۔ وہ بال اور میچ پہ لعنت بھیجے مڑا اور ایک زوردار مکہ اس لڑکے کے جبڑے پہ دے مارا۔ لڑکے کے باقاعدہ دو دانت ٹوٹ کر گرے۔ حالے نے اپنی جگہ سے یہ منظر دیکھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بھاگی۔ ساری ٹیم دوڑ کر ان کی طرف آنے لگی، لیکن حسن پہ گویا جنون سوار تھا۔ اس نے دوسرے لڑکے کے پیٹ پہ لات دے ماری۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ ان کی ٹیم کا ایک تگڑا لڑکا غصے سے اس کے قریب آیا اور اس کی ناک پہ مکہ دے مارا۔ خون فوارے کی طرح حسن کی ناک سے بہہ نکلا، لیکن اسے جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ریفری نے ریڈ کارڈ بلند کیا، لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے لڑکوں سے خود کو چھڑاتے ہوئے ایک بار پھر اس لڑکے پہ چڑھ دوڑا، اس کے سینے پہ لات مار کر اس کو نیچے گرایا۔ فٹ بال کا میدان اکھاڑے میں بدل چکا تھا۔ وہ اس لڑکے کے اوپر بیٹھا اس کی ناک اور جبڑے پہ مکے مارے ہی جا رہا تھا۔ کچھ لڑکے اوپر کھڑے ہو کر اس کی پیٹھ پہ لاتے مار رہے تھے، کوئی اس کی پسلی پہ مار رہا تھا، لیکن تکلیف جیسے بند ہو گئی ہو۔ وہ اب تک الفاظ کی تکلیف میں ڈوبا تھا۔ انتظامیہ نے ان کو چھڑوایا۔ لڑکے اب بھی بکتے جھکتے جا رہے تھے۔ حالے اس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ حسن منہ سے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ اس کی ناک سے اب بھی خون بہہ رہا تھا۔ جسم بری طرح دکھ رہا تھا، لیکن دل کی تکلیف ہر شے پہ بھاری تھی۔ اگر کئی لوگوں نے اسے پکڑ نہ رکھا ہوتا تو اب تک ان لڑکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکا ہوتا۔ ریفری نے اسے ریڈ کارڈ دے کر نکال دیا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے ان لڑکوں کو گھورتا رہا۔ حالے اس کے پاس کھڑی کچھ کہہ رہی تھی، اس کا خون ٹیشو سے صاف کر رہی تھی۔ وہ فکر مند تھی۔ حسن اس کے ہاتھ کو ہٹاتا باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، لیکن اس کی رفتار کے ساتھ قدم ملانا یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ حسن میری بات سنو، رکو، میں بات کرنے آئی ہوں۔ وہ اس کو پیچھے سے پکار رہی تھی۔ حسن پلیز رک جاؤ یار، تم سنتے کیوں نہیں ہو آخر؟ حسن، وہ بلند آواز میں پکاری۔ حسن کے قدم تھم گئے۔ وہ مڑا، لیکن حالے کو اس کے چہرے پہ سوائے اجنبیت کے کچھ اور نظر نہ آیا۔ وہ سپاٹ آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ جب تم میرے لیے مر ہی گئی ہو تو اب میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ حالے ٹھہر گئی، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تم میرے بھائی ہو، تمہاری ضرورت ہے مجھے، اس طرح چھوڑ دو گے کیا؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ حسن اسی طرح بے تاثر آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھتا رہا۔ تم نے چھوڑا تھا حالے، جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تم نے چھوڑا مجھے، اور اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میں اب بے حس ہو گیا ہوں، میری طرف سے اب تم مر گئی۔ یہ اس کا حسن نہیں تھا، یہ اس کا بھائی نہیں تھا، یہ ویسا ہو کر بھی ویسا نہیں تھا۔ حسن میری بات تو سن لو ایک بار، میں تمہاری پرواہ کرتی ہوں، میں نے جو کچھ کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ وہ ابھی کچھ اور کہتی کہ حسن حلق کے بل دھاڑا۔ بس، بہت بول چکی ہو تم،
वो इतनी बुलंद आवाज़ में दहाड़ा कि हाले साकित रह गई। ये उसका हसन नहीं था। अगर मेरी इतनी परवाह थी तो मुझे तब क्यों छोड़ा जब मेरे बाप की कब्र की मट्टी भी गीली थी? वो सुर्ख आंखों के साथ बुलंद आवाज़ में पूछ रहा था। मेरे पास पॉकेट मनी तक नहीं थी और तुमने बाबा के अकाउंट से वो आखिरी चंद लाख भी निकाल लिए। ये परवाह की तुमने? हसन, आराम से बात करो, तुम मुझ पे चीख नहीं सकते। उसने हल्की आवाज में कहा, कांपती हुई शौक ज़दा आवाज। चीखूंगा मैं, चीखूंगा, तुम एक खुदगर्ज लड़की हो। तुम्हें अपने खानदान की कोई परवाह नहीं। तुमने मुझे छोड़ दिया, अम्मा को छोड़ दिया, हारून को छोड़ दिया। वो तुम्हारी वजह से मर रहा है, तुम्हारी वजह से। वो उसके सामने खड़ा बुलंद से बुलंद आवाज में घुर्रा रहा था। आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी, गर्दन की नसें उभर आई थी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है। तुम्हें बस पैसे से मोहब्बत है। अपने मरे हुए बाप का पैसा निकालने तुम उनके मरने के अगले हफ्ते ही चली गई। लालची खुदगर्ज। उसके अगले अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। एक जोरदार थप्पड़ ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। वो शेरनी की तरह जख्मी आंखें उसकी आंखों में डाले खड़ी थी। हसन बेयकीनी से उसे तक रहा था। लानत हो तुम पे हसन सुल्तान, लानत। तुम हरगिज़ भी मेरे बाप जैसे नहीं हो। तुम्हें ये सब बोलने से पहले मर जाना चाहिए था। हाँ, तुम मर जाओ हसन। वो मारे बेबसी के चीख पड़ी, रो पड़ी। वो इसी तरह बेयकीनी से चेहरे पे हाथ रखे पीछे होता गया। हाले अब भी चीख रही थी। तुम मर जाओ, ताकि मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी ना देख सकूं। या तुम मर जाओ या फिर खुदा करे मैं मर जाऊं। दफा हो जाओ, मर जाओ तुम। वो नीचे बैठ गई। हसन वहां नहीं रुका। ये कोई और थी, ये उसकी बहन नहीं थी। ये वो नहीं थी जिसे लोग हसन की दूसरी माँ कहते थे। मर जाओ, जहन्नुम में जाओ, अपनी शक्ल ना दिखाना दोबारा। मर जाओ तुम। मैं अब तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। तुम मर जाओगे। मर गए तुम मेरे लिए। वो नज़रों से ओझल हो गया था, लेकिन वो अब भी इस ज़मीन पे बैठी उसे कोस रही थी। ये उसका भाई नहीं था। वो अपने भाई को ऐसा नहीं कह सकती थी। शाम से रात हो चुकी थी। वो हसन से मिलकर आने के बाद से अब तक उसी तरह लॉन में रखे सोफे पे गर्दन ढलकाए लेटी थी। गैर इरादी तौर पे वो उमर का इंतजार भी कर रही थी। ना जाने क्यों दिल को उसके होने से ढारस होती थी। वो साथ होता था तो लगता था मसाइल हल हो जाएंगे, अच्छा वक्त आ जाएगा। लेकिन वो जो ही नजरों से ओझल होता था, मसाइल बला की तरह मुंह खोले उसे निगलने को बेताब होते थे। वो इस तरह के मसाइल में कभी पड़ी ही नहीं थी। जिंदगी वंडरलैंड से जहन्नुम कब बनी पता ही नहीं चला। उसे लगता था जैसे किसी ने उसकी पीठ पे भारी बोझ लाद दिया हो, वो जिसका वजन उठाना उसके बस की बात नहीं थी। वो हर गुजरते दिन थकती जाती थी। उसका फोन कब से बजे जा रहा था, जिसे उठाने की जहमत वो नहीं कर रही थी। ये कोई 10वीं रिंग थी जिसे अब हाले ने बेजारी से उठाया। गैर शनासा नंबर। उसे अब आदत थी इन कॉल्स की। हेलो कहते हुए उसने मोबाइल कान से लगा लिया। जी, मैं हाले सुल्तान बात कर रही हूँ। जी, भाई है वो मेरा। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सामने से कुछ कहा गया था। वो उठ खड़ी हुई। कौन सा थाना? चार्ज क्या है? वो पर्स अपनी कोहनी पे अटकाती कह रही थी। खबरदार, जो तुम लोगों ने एफआईआर काटी हो। वो बोली नहीं थी, घुर्राई थी। मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरे भाई के खिलाफ एफआईआर काटी तो देखना मैं तुम सबका करती क्या हूँ। वो बात करते हुए बाहर निकल आई। गाड़ी निकालो उस्मान। उसने चौकीदार के साथ बैठे उस्मान से कहा। वो फौरन ताबेदारी से खड़ा हुआ। हाले बार बार उमर को कॉल मिलाई जा रही थी, बेल जा रही थी, लेकिन मजाल है जो वो कॉल पिक कर ले। रास्ते में उसने लैल को कॉल की थी, लेकिन उसका नंबर भी बंद जा रहा था। वो अपने घर में किसी को कॉल नहीं कर सकती थी। उसकी नाक आड़े आती थी। दफातन उसे याद आया, उमर ने कल शाम उसके मोबाइल से नफीसा हयात को कॉल की थी। उसने सुन रखा था कि वो वकील हैं। वो इन मामलात के बारे में जानती होंगी, लेकिन वो उन्हें कैसे और किस रिश्ते से कॉल करे। फितरी झिझक आड़े आ गई। फिर ना जाने किस तरह उसकी उंगलियों ने मेकान के अंदाज में उनके नंबर पे कॉल कर ली। ये गैर इरादी था। बेल जा रही थी। अगले 10 सेकंड बाद कॉल पिक कर ली गई। हेलो। संजीदा ठहरा हुआ लहजा। हाले की हथेलियां बेख्तियार पसीने से भरने लगी। उसने बगैर कुछ कहकर कॉल काटने का फैसला किया, लेकिन स्पीकर से आती आवाज पे ठहर गई। हाले बेटे, क्या हुआ है? वो नरमी से पूछ रही थी।
آپ کو کیسے پتا میں حالے ہوں؟ اس کی باتوں میں عموماً روانگی ہوتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے اس عورت سے رعب سا محسوس ہوا۔ عمر نے بتایا تھا، یہ تمہارا نمبر ہے، میں نے سیو کر لیا تھا، تم بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے حالے کو جانتی ہوں، اس کی جھجک زائل ہونے لگی۔ اصل میں مجھے آپ سے ایک لیگل ایڈوائس چاہیے۔ اسے تھوک نکلا، وہ تھانے کے کافی قریب تھے، اسے جلد از جلد کچھ چاہیے تھا۔ میرا بھائی، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے۔ یہ جھوٹا الزام ہے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ میراج سلطان کا بیٹا ہے وہ، میں جانتی ہوں غلط کام نہیں کرے گا، تم آگے بتاؤ۔ نفیسہ نے اسے نرمی سے ٹوکا، حالے کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ میرا بھائی، آج اس کا اپنے فٹ بال کے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، بات ہاتھا پائی تک چلی گئی۔ اب ان بگڑے بچوں نے بدلہ لینے کے لیے میرے بھائی کو ٹریپ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ہیوی بائک کی گمشدگی کا الزام میرے بھائی پہ لگا دیا ہے، اور اب وہ اس پہ ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ تم ان پہ اپنی کار چوری کی ایف آئی آر کٹواؤ۔ حالے کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ جی؟ نفیسہ کہہ گئی۔ بالکل، تم تھانے جاؤ اور ان پہ اپنی گاڑی کی گمشدگی کی ایف آئی آر کٹواؤ۔ اپنے ڈرائیور اور چوکیدار سے جھوٹی گواہی دلواؤ کہ انہوں نے ان بگڑے بچوں کو کئی بار گھر کے آس پاس مشکوک حرکتیں کرتے دیکھا ہے۔ تم ان پہ دوسری ایف آئی آر کرواؤ کہ یہ بچے آج تمہارے گھر کے باہر آئے تھے اور تمہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ میڈیا بلواؤ، ان کو سب بتاؤ۔ تم ایک ایف آئی آر کے بدلے 10 ایف آئی آر کرواؤ۔ تم اس وقت ملک کی وکٹم ہو، اور وکٹم کی ہر بات پہ یقین کر لیا جاتا ہے۔ حالے نے موبائل کو گھور کر دیکھا، یہ کیسی کریملانہ سوچ والی ساس تھی۔ لیکن ان سب سے کیا ہوگا آنٹی؟ مجھے اپنے بھائی پہ ایف آئی آر ہونے سے روکنا ہے، اس طرح تو جھگڑا بڑھے گا۔ اس نے تحمل سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اس طرح جھگڑا ختم ہوگا اور صلح ہوگی بچے، وہ اسی پرسکون انداز سے بولی۔ وہ امیر گھرانوں کے بچے ہیں، تم ان سے بات کرو گی سر چڑھیں گے، پیسے دو گی تو ان کو ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ یہ سب کچھ بس تعصب کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ بس تمہیں اور تمہارے بھائی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ گلٹی پلیئر یو نو۔ تم کچھ بھی کر لو، وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، لیکن جب تم الزام کے بدلے الزام لگاؤ گی تو وہ خوفزدہ ہوں گے، امیر ہو یا چاہے غریب ہو۔ وہ بس ایک چیز سے ڈرتا ہے، اپنے بچے کے فیوچر خراب ہونے سے۔ ایک ایف آئی آر، بس ایک ایف آئی آر ان کے بچوں کا فیوچر تباہ کر دے گی، اور وہ لوگ مر کر بھی ایسا نہیں چاہیں گے۔ تم بالکل ایزی ہو جاؤ اور جا کر الزام کے بدلے الزام لگاؤ۔ ہماری پولیس خود تمہاری صلح کروائے گی، ان کو اپنے رجسٹر کے پنے بھرنے سے سخت کوفت ہوتی ہے۔ اب کے حالے پوری طرح مسکرائی تھی، اسے نفیسہ کی باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ بات اگر بڑھ جائے تو بس ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دو، دو جھوٹے آنسو اور وکٹم بننے کی پوری اداکاری۔ تم ملک کے وکٹمز ہو، تمہارا باپ قتل ہوا ہے، یہ غم منانے کا نہیں، اپنے غم کو بیچنے کا وقت ہے۔ تھینک یو آنٹی، تھینک یو سو مچ، وہ ممنونیت سے کہنے لگی۔ عمر نے آپ کے بارے میں جو باتیں کی تھیں، آپ اس سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ نہ جانے کیوں کال کاٹ ہی نہ سکی، یہ عورت اسے اچھی لگی تھی۔ نفیسہ مسکرائی۔ اچھا، کیا کہتا ہے تمہارا شوہر؟ وہ ہمیشہ دینی باتیں بتاتا ہے آپ کے حوالے سے، مطلب مجھے لگا آپ کافی بیک ورڈ اور دینی ٹائپ ہوں گی، لیکن جو کچھ آپ بتا رہی ہیں آپ بالکل مختلف ہیں۔ وہ حالے تھی، ایک بار اس کی جھجک ختم ہوئی پھر وہ آپ سے ہر طرح کے سوال کرے گی۔ وہ تمہیں اپنی اماں کے بارے میں بتاتا ہے، تم بیرسٹر نفیسہ حیات سے بات کر رہی تھی اور یقیناً میرے بتائے فراڈ کے متعلق بات کر رہی ہو، تو میں تمہیں بتا دوں، 1+4 کرنا وکیلوں کا فیورٹ کام ہوتا ہے۔ وہ بول رہی تھی، اتنے میں گاڑی تھانے کے باہر رکی۔ میں تھانے پہنچ گئی ہوں، مجھے رکنا ہوگا، حالے گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر آتے ہوئے بولی۔ نفیسہ نے سر ہلایا۔ تم نے دینی لوگوں کے بارے میں جو بات کی، اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے، اوکے؟ عمر کو کال کر لو، اسے تمہارا یہاں آنا اچھا نہیں لگے گا۔ میں آپ کو کل پھر سے کال کروں گی، بائے۔ حالے نے کال کاٹ دی، آسمان کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں آپ میری نہیں سنو گے، پتہ نہیں میں آپ سے ناراض ہوں یا آپ مجھ سے، لیکن پلیز میرے بھائی کو اس سب سے بچا لینا، وہ یاسیت سے کہتی اندر چلی گئی۔ عثمان اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کے پیچھے آیا تھا۔ تھانے میں بے ہنگم سا شور تھا، باتیں کہے گالیاں، عجیب و غریب قسم کے مجرم، بیزار تھانے دار۔ وہ سیدھا اے ایس آئی کی میز تک گئی۔ حالے سلطان،
اس نے نام بتایا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ سنجیدہ دو ٹوک لہجہ۔ ایک جانب بینچ پہ ایک معمر آدمی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ دو اور لوگ بھی تھے۔ ان سب کا مطالبہ ایک ہی تھا، ایف آئی آر۔ حالے نے اس معمر آدمی کو غور سے دیکھا۔ یہ تو دانش شہزاد تھا، شمس چچا کا بہت اچھا دوست۔ یقیناً وہ حسن کی شکایت لے کر ان کے پاس گئے ہوں گے اور شمس نے سفیر کا بدلہ لینے کے لیے حسن کی پشت پناہی کرنے کے بجائے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ حق، ہاں۔ حالے نے لمحوں میں اس کا پلان ڈی کوڈ کیا تھا۔ بی بی، دیکھیں پارٹی ایف آئی آر کا کہہ رہی ہے، ہم نے بس آپ کی خاطر اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا، ان کی وجہ سے اب تک کھانا بھی نہیں کھایا۔ پھر ہمارے کھانے کا انتظام کر لیں ذرا۔ اے ایس آئی کی بات پہ اس نے گردن موڑی تھی۔ وہ کھلم کھلا اس سے رشوت مانگ رہا تھا۔ میں اپنے بھائی سے مل لوں، پھر آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گی اور وہ اٹھی، جیب بھی گرم کروں گی اچھے سے۔ اے ایس آئی نے سپاہی کو اشارہ کیا۔ وہ حالے کے آگے آگے چلتا گیا۔ ذرا فاصلے پہ سامنے، بالکل عین سامنے وہ موجود تھا۔ اس کا بھائی حسن سلطان، سادہ ٹی شرٹ اور شارٹس میں ملبوس، وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا، لیکن وہ اپنی گردن سیدھی کیے کھڑا تھا۔ حالے کو دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ چہرہ برہمی سے دہکنے لگا۔ وہ سلاخوں پہ ہاتھ رکھے آگے ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دبا دبا گھرایا۔ جاؤ یہاں سے، ابھی کے ابھی جاؤ، یہ جگہ تمہارے آنے کی نہیں ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ سلاخیں توڑ کر باہر آ جائے۔ میری بات سنو حسن، میں تمہیں نکال لوں گی، تم پریشان مت ہو۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ تم یہاں سے جاؤ، مجھے تمہاری موجودگی پریشان کر رہی ہے۔ تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ خدا کا واسطہ ہے یہاں سے جاؤ۔ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس کی بہن یوں تھانے میں 1000 مردوں کے بیچ اس کے لیے خوار ہو۔ بی بی، یہ دلاسا تسلی بعد میں کر لینا، پہلے بات کر لو۔ سپاہی ناگواری سے بولا تھا۔ میری بہن سے تمیز سے بات کرو۔ حسن غرایا تھا، اس کے کان تک سرخ ہو گئے تھے، بازو کی نسیں ابھر آئی تھی۔ حالے، تم جاؤ، میں کہتا ہوں جاؤ۔ عمر کو بھیجو، وہ ان سب کو ہینڈل کر لے گا۔ عمر کو بھیجو، تم جاؤ۔ وہ اس کی منت کر رہا تھا۔ حالے مڑ گئی، وہ اس کی نہیں سن سکتی تھی۔ وہ واپس میز تک آئی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی۔ اب کہ اس میز کے اس پار ایس ایچ او بیٹھا تھا۔ جی بی بی، اب آپ کیا کہتی ہیں؟ صلح صفائی کریں گی یا پھر ہم ایف آئی آر کریں گے؟ مشتعل دانش آگے آیا۔ میرے بیٹے کو مارا پیٹا ہے، ارے جانوروں کی طرح ہاتھ چلتے ہیں اس کے بھائی کے۔ اوپر سے میرے بیٹے کی امپورٹڈ بائک بھی چوری کی ہے اس کے بھائی نے۔ ہم ایف آئی آر کے بغیر ٹلیں گے نہیں۔ وہ بلند آواز میں انگلی اٹھائے دھمکا رہا تھا۔ حالے نے سکون سے ان کو دیکھا۔ میں بھی ایف آئی آر کروں گی۔ وہ ایس ایچ او کی جانب مڑی۔ کاٹیں ایف آئی آر، میری گاڑی گمشدہ ہے اور میرا شک ان کے بیٹے نبیل پہ ہے اور اس کے ساتھ ان دونوں کے بیٹے۔ ہاتھ سے بینچ پہ بیٹھے دونوں آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ جواد اور احمد، یہ دونوں بھی شامل تھے۔ کاٹیں ایف آئی آر، جلدی کریں۔ یہ اگر میرے بھائی کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں تو میں 10 کٹواؤں گی۔ میرا بھائی تھانے میں ہے تو ان کے بچے بھی بغیر اے سی اور مچھروں میں سوئیں گے۔ آج جمعہ ہے، کل کورٹ بند ہے، 2 دن بعد کورٹ کھلے گا، پھر دیکھیں گے کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی 22-23 سال الہڑ لڑکی نہیں لگ رہی تھی، یہ سنجیدہ، معاملہ فہم اور کائیاں تھی۔ ایس ایچ او نے مقابل لوگوں کو دیکھا۔ وہ اس بازی کے پلٹ جانے پہ جتنا حیران ہوتے اتنا کم تھا۔ دیکھیں ٹھیک ہے، آپ کے بھائی پہ ایف آئی آر نہیں ہوگی، ان میں سے ایک نے کہنا شروع کیا، لیکن آپ کے بھائی کو ہمارے لڑکوں سے معافی مانگنی ہوگی اور آئندہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ حالے نے سینے پہ بازو باندھ کر سکون سے ان کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ معافی مانگ لے گا، وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ ایس ایچ او کی جانب دیکھا، پھر ان تینوں کی جانب دیکھا۔ وہ معافی مانگ لے گا اور اس کے بعد میں ایک الگ ایف آئی آر کروں گی اور اس میں لکھواؤں گی کہ جب میں اپنے بھائی کا میچ دیکھنے گراؤنڈ گئی تب آپ کے تینوں بچوں نے مجھے ہراساں کیا، میرے ماضی اور مستقبل کے بارے میں نازیبا باتیں کی، ایک ہجوم کے سامنے میرے کردار کی بات کی، اور اگر ایف آئی آر نہ کاٹی گئی تو میں یہی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ لگاؤں گی۔ آپ کے بچے ہراسرز کے طور پہ جانے جائیں گے۔ ان کی فی میل دوستیں ان کا بائیکاٹ کر دیں گی، ان کے میل دوست ان سے ملنے سے کترائیں گے۔ آپ کے بچے، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی ٹھنڈے پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی، برباد ہو جائیں گے، میں ان کا فیوچر تباہ کر دوں گی۔ لیکن فی الحال معافی ضروری ہے۔ ایس ایچ او صاحب، پلیز میرے بھائی کو بلا دیں، وہ آخر میں معصومیت سے بولی۔
ہم بات ختم کرنے کو تیار ہیں، بس ہمارے بچوں کا نام نہ آئے۔ ان تینوں نے ایک ساتھ ہتھیار ڈالے تھے۔ ہالے مسکرائی۔ ایس ایچ او کے چمچے نے گلا کھنکھار کر ان کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ آپ دونوں بس اپنی بات کریں گے یا صاحب کے چائے پانی کا انتظام بھی کریں گے؟ اتنی دیر سے صاحب کو بٹھا رکھا ہے، تم لوگوں کا نوکر ہے کیا؟ ہاں ہے نوکر، عوام کا نوکر ہی تو ہے۔ ابھی ان میں سے کوئی کچھ کہتا جب اپنے اوقب سے آتی آواز پہ سب چھٹک گئے۔ وہ عمر حیات تھا، صبح والی کف شرٹ میں ملبوس، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ حالے کو وہاں دیکھ اس کے جبڑے کی رگیں تک تن گئی تھیں۔ وہ یہاں موجود واحد عورت تھی۔ زندگی میں پہلی بار عمر کو حالے کی موجودگی بری لگی تھی۔ وہ آگے آیا، اس کے لیے کرسی رکھی گئی۔ ایس ایچ او آگے پیچھے گھومنے لگا۔ حسن کو باہر لایا گیا، وہ جیسے ایک پیر پہ کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حسن کو چھڑوا کر باہر لے آئے تھے۔ عمر کے تاثرات سپاٹ اور سخت تھے۔ وہ دونوں اپنی گاڑی کی جانب جا رہے تھے۔ حسن ان کے آگے تھا۔ باہر سڑک پہ آ کر عمر نے حالے کو کونے سے کھینچ کر گاڑی کے ساتھ لگایا۔ یہاں کافی اندھیرا تھا۔ یہ جگہ تھانے سے ذرا آگے تھی۔ کس کی اجازت سے آئی تھی یہاں؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر پوچھا۔ میں نے کال کی تھی، وہ بدقت بول پائی۔ کتنے مرد تھے وہاں جانتی ہیں؟ کیسی نظر تھی ان کی؟ جرت کیسی ہوئی آپ کی؟ وہ بلند آواز میں چلایا۔ حالے بس اس کو دیکھے گئی۔ یہ عمر نہیں تھا، یہ عمر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عمر کبھی حالے پہ چلا نہیں سکتا تھا۔ میں تمہاری پابند نہیں ہوں، جہاں میرا دل چاہے گا وہاں جاؤں گی۔ میرے شوہر بننے کی کوشش نہ کرو، مت بھولو یہ ایک کاغذی رشتہ ہے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، اسی کے لہجے میں جواب دیتی اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ حسن بس اس کو دیکھتا رہا۔ بکواس بند کرو اپنی، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اس وقت میرا دماغ سخت گھوما ہوا ہے، میں آپ کی کوئی بکواس سننا نہیں چاہتا۔ مجھے بس یہ بتائیں آپ کی جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں بھونک کر گیا تھا نا، بولا تھا نا میں نے، کچھ بھی ہو تو مجھے کال کرنا۔ سمجھ نہیں آتی، دماغ میں کچھ گھستا نہیں ہے۔ وہ سرخ آنکھیں لیے بلند آواز میں بول رہا تھا۔ کوہنیاں اب تک جکڑ رکھی تھیں، اس کی گرفت آہنی تھی۔ میری بہن سے اس طرح بات مت کرو۔ دفتن وہ دونوں ٹھٹکے۔ وہ دونوں حسن کی موجودگی کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ وہ سرخ سنجیدہ آنکھیں لیے آگے آیا۔ عمر متعجب تھا۔ حالے کی کوہنیوں پہ اس کی گرفت ہلکی تھی۔ حسن نے ایک جھٹکے میں اس کا بازو آزاد کروایا۔ تم بیچ میں مت آؤ، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ عمر نے ناگواری سے ٹوکا۔ تمہاری بیوی ہونے سے پہلے وہ میری بہن ہے، اور میری بہن سے اس طرح بات مت کرو۔ وہ تمہاری بیوی ہے، غلام نہیں۔ نہ ان دونوں کی طرح اس کا لہجہ بلند تھا، نہ اس میں کوئی طنز تھا۔ وہ بس حالے کا بازو پکڑے کھڑا تھا، اور وہ شل سی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ جو بھی مسئلہ ہے گھر جا کر سلجھاؤ، لیکن میری بہن سے اس طرح بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تنبیہ کرتے ہوئے سنسان سڑک پہ آگے بڑھ گیا۔ حالے نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے پیچھے جانے لگی۔ عمر گہری سانس بھرتا، اپنا غصہ قابو کرتا ان کے پیچھے چلنے لگا۔ سڑک پہ چلتے حسن کے قدم شکستہ اور خوفزدہ تھے۔ نہ جانے کیوں ایک خالی پن سا تھا جو دل کو جکڑ رہا تھا۔ یہی حال حالے کا بھی تھا۔ اس کا دل کیا تھا وہ حسن پہ آئی سب تکالیف خود پہ لے لے۔ یہ وہ بچہ تھا جسے ماں کی طرح پالا تھا، اپنا وقت، پیسہ، جذبات سب اس پہ خرچ کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ صلح نہ ہوتی ہو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا غیر متعین کردہ سمت کی طرف جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری حسن۔ اپنے پیچھے سے آتی حالے کی آواز پہ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ ان کے پیچھے مناسب فاصلے پہ چلتا عمر بھی رکا۔ حسن کی آنکھیں اس نیم اندھیرے میں بھی زخمی سی لگتی تھیں۔ وہ بچہ بہت ہرٹ لگتا تھا۔ تم سوری نہیں ہو حالے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، اور اگر ہو تو کس بات کے لیے؟ آنسو بہنے لگے۔ وہ 16 سال کی عمر میں 4 گھنٹے تھانے رہ کر آیا تھا۔ وہ ڈرا ہوا تھا، خوفزدہ تھا۔ بابا مر گئے اور میں تب سے تمہارے ساتھ مل کر رو نہیں سکا۔ کیا تم اس کے لیے سوری ہو؟ اس کی آواز کپ کپائی۔ حالے کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اماں بیمار تھیں، میں اکیلا تھا، میرے پاس رقم نہیں تھی، میرے پاس کوئی اپنا نہیں تھا۔ تم اس کے لیے سوری ہو؟ اس کا لہجہ بلند ہوا، آنکھوں کا زخمی پن دل چیرنے لگا۔ حالے بس اس کو سنتی رہی۔ آج اسے بولنے کا حق تھا۔ شمس چچا نے مجھے اتنا مارا کہ میں 2 دن چل پھر بھی نہیں سکا، اور میرے پاس پین کلر تک کے پیسے نہیں تھے، اور میرے پاس تم نہیں تھی۔ کیا تم اس کے لیے سوری ہو؟ وہ رو رہا تھا، بلند آواز میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا،
نیم اندھیری سڑک کو اس پہ ترس آیا۔ میرے باپ کا قتل ہوا تھا، یہ جاننا میرا حق تھا، لیکن تم نے چھپایا۔ کیا تم اس کے لیے سوری ہو؟ برونو مر گیا، میں ایک بار پھر اکیلا ہو گیا، بھری دنیا میں بالکل اکیلا، اور تم تب بھی میرے ساتھ نہیں تھی۔ تم مجھے اپنا بیٹا کہتی تھی اور تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ کیا تم ان سب کے لیے سوری ہو؟ اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں، روتے ہوئے اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں سرخ غمزدہ تھیں۔ سب کہتے تھے یہ لڑکی ہے اور اس کے پاس تم سے زیادہ آزادی ہے، تم سے زیادہ پیسہ ہے، تمہارے گھر والے اس سے تم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن میں کبھی تم سے جیلس نہیں ہوا۔ کیوں کوئی بہنوں سے جیلس ہوتا ہے کیا؟ سب نے مجھے تمہارے خلاف کیا، لیکن میں تمہارے ساتھ کھڑا رہا۔ سب تمہارے خلاف بولتے تھے، میں تمہارے حق میں بولتا تھا، اور تم نے کہا میں مر جاؤں۔ اس کی آواز زکام زدہ تھی، وہ بمشکل بول رہا تھا، آنسو جیسے آج نہ بہے تو پھر کبھی نہیں بہیں گے۔ حالے بس مغموم سے اس کو دیکھ رہی تھی، اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، روح قبض ہو رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا تھا اور تم نے کہا تم مر جاؤ۔ تم نے کہا خدا کرے تم مر جاؤ حسن، کیا کوئی اپنے بیٹے کو ایسے کہتا ہے؟ وہ چلایا، تم کہتی ہو تم سوری ہو، لیکن تم کہتی ہو حسن مر جائے۔ میں تمہاری کس بات پہ یقین کروں؟ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ یکدم حسن نے اپنی آنکھیں صاف کی، اور اگر اب تم سوری ہو بھی تو مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ تلخی سے بولا۔ حالے نے قدم اس کی جانب بڑھائے، فاصلے اس نے بڑھائے تھے، ختم بھی اسی کو کرنے تھے۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے تم نہیں چاہیے ہو، مجھے کوئی نہیں چاہیے، وہ درد سے پھٹی ہوئی آواز میں چلایا۔ حالے بس خاموش قدم اس کی جانب بڑھاتی رہی۔ تم جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ رہو، میرا کیا ہے، میں تو تمہارے لیے مر گیا نا، میرے قریب مت آؤ، وہ گررایا۔ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، آئندہ میرے سامنے بھی مت آنا، ہم دونوں بہن بھائی نہیں ہیں۔ حالے اس کے بالکل قریب آ کر رکی، وہ اس سے چھوٹا تھا، لیکن اس کا قد حالے سے بڑا تھا، وہ اس کا بھائی تھا، اس کا محافظ۔ تم بہت بری بہن ہو، بہت بری ماں ہو، تم نے کہا تھا حسن مر جائے، تم دیکھنا حسن مر جائے گا۔ حالے نے خاموشی سے اپنے دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر دیے اور سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ حسن بولتے بولتے رک گیا، الفاظ نے مرتے دم کی آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ یکدم وقت رک گیا، تھم گیا۔ عمر حیات نے طنزیہ سر جھٹکا، میلو ڈرامہ۔ آئی ایم سوری حسن، آئی ایم سوری، ہر چیز کے لیے سوری، میں تم سے دور رہی اس کے لیے سوری، برے وقت میں تمہارے ساتھ نہیں دے سکی اس کے لیے سوری۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگے کہیں جا رہی تھی۔ حسن شل کھڑا رہا۔ مجھے لگا میں سرمئی سے سیاہ ہو جاؤں گی اور تم مجھے ڈس اون کر دو گے، میں ڈر گئی تھی، میں تمہیں کھونے سے ڈر گئی تھی، میں فیری ٹیل کی شہزادیوں کی طرح چالوں کا حصہ بن گئی تھی، مجھے لگا میں ان سب میں تمہیں کھو دوں گی، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی تھی، آئی ایم سوری۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حسن نے مدد طلب نظروں سے عمر کو دیکھا۔ عمر نے باقاعدہ لعنت بھیجنے والے انداز میں منہ پھیر لیا۔ حسن کے ہاتھ اب بھی شوق سے پہلو میں گرے تھے۔ مجھ سے غلطیاں ہوئی حسن، مجھ سے غلط فیصلے ہوئے، مجھے لگا اگر تم پہ برا وقت تک آئے تو خاندان کو چھوڑ دو، لیکن میں غلط تھی، مجھے اپنے برے میں اپنے خاندان کے ساتھ مل کر ٹھہرنا تھا تاکہ وہ وقت مجھے چھوڑ دے۔ فیری ٹیل کی شہزادیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں حسن، مجھے معاف کر دو۔ اس کا پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ حسن نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد باندھ لیے۔ وہ اس سے چھوٹا تھا، لیکن یہ بازو مضبوط تھے، محافظ تھے۔ آپ کا بھائی چھوٹا ہو یا بڑا، اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کے برے وقت میں کھڑا ہے تو ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے آپ کو گرا نہیں سکتی۔ وہ ان بازوؤں کا سہارا ملتے ہی اور بری طرح رونے لگی۔ حسن بوکھلا گیا۔ اچھا اب بس بھی کر دو، وہ جیسے منت کر رہا تھا۔ اس کے رونے میں اور زیادہ شدت آنے لگی، وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ حسن اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا اسے سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ کافی دیر بعد اس کی ہچکیاں تھمی۔ حسن نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا، اس کی آنکھیں بری طرح سوج گئی تھیں۔ عمر نے فوراً رخ پھیر لیا۔ حالے کے آنسوؤں سے زیادہ اذیت ناک کچھ اور نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ کیا تمہارے شوہر نے تمہیں بتایا ہے کہ رونے کے بعد تم کتنی بری لگتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ باقی کا میلو ڈرامہ گھر چل کر لیں؟ عمر کی تپی ہوئی آواز پہ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ کیا آج رات میں تمہارے گھر پہ سو سکتا ہوں؟ حسن نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں،
عمر نے تندہی سے جواب دیا، بہت بہت شکریہ تمہارا، اپنے ملازمین سے کہو کھانا اور بستر تیار رکھیں۔ حسن سلطان آج جلدی سونا چاہتے ہیں۔ وہ عمر کے قریب آیا۔ اور ہاں، صبح صبح مجھے کسی قسم کا شور و غل نہیں پسند، تو خیال رکھنا، ورنہ ابھی تم حسن سلطان کے قہر سے واقف نہیں ہو۔ چلیں بہنا؟ آخر میں اس نے حالے کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ مسکرا دی۔ ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر۔ حسن نے حالے کا ہاتھ پکڑا اور آگے آگے چلنے لگا۔ عمر کلستہ رہ گیا۔ کیا تمہیں ایک مرد کا نا سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ بلند آواز میں چلایا۔ حسن ہاتھ جھلاتا آگے بڑھ گیا۔